بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں اسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میری مغفرت ہو گئی۔ پوچھا کس بنیاد پر مغفرت ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایک عالم اور اللہ والے کے ادب کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور کہا کہ دنیا کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے وضو کی ضرورت پڑی۔ میں وضو کرنے کے لیے نہر کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نہر کی نچلی طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ وہ وہاں وضو کر رہے ہیں، مجھے بھی وضو کرنا ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں گا تو میرا غسالہ یعنی اعضاء کا دھویا ہوا پانی ان کی طرف جائے گا اور ان کے وضو کے پانی میں ملے گا۔ یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے مجھے وہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے اٹھا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے جا کر میں نے وضو کیا تاکہ ان کا غسالہ میری طرف آئے گا تو مجھے بھی کچھ تبرک حاصل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ اس واقعے میں غور کیجئے کہ ایک اللہ والے کا معمولی سا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ تو جو شخص ادب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ان کی اتباع بھی کرے گا تو ایسے کو کیا کچھ نہیں عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اولیاء اللہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک قبر پر گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس قبرستان سے گزرے تو اس قبر پر دیکھا کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس نور کے طباق لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، اے عیسیٰ یہ گنہگار شخص تھا اور جب سے مرا عذاب میں گرفتار تھا۔ جب یہ مرا اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا اور جب بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے مدرسے داخل کرا دیا اور ایک عالم نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب بچے نے میرا نام لیا تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے نیچے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہم لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ ایک بچھو نے جو ان کے کپڑوں میں کسی طرح گھس گیا تھا 16 دفعہ ڈنگ مارا۔ امام مالک کے چہرے کا رنگ ہر ڈنگ پر تبدیل ہو جاتا تھا اور زرد پڑ جاتا تھا، لیکن حدیث مبارکہ جس طرح بیان کر رہے تھے بیان کرتے رہے، درمیان میں اس سلسلہ کو نہ توڑا۔ جب درس ختم ہو گیا اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے تب میں نے عرض کیا کہ آج آپ کا یہ کیا حال ہو رہا تھا؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے وجہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایک بچھو مجھے مسلسل ڈنک مار رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ادب و احترام میں صبر و ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔